اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے ایک بندہ پیغمبر پیارے رسول اور نبی داؤد علیہ السلام کا قصہ سنایا۔ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ۔ داؤد نے اللہ کے دشمن کو قتل کیا۔ طالوت مسلمانوں کے بادشاہ تھے۔ اس نے اعلان دیا کہ جالوت مسلمانوں کے بادشاہ طالوت توئے سے، اور وہ ہے جالوت۔ جیم سے، یہ تو اور وہ جیم، طالوت اور جالوت۔ جالوت سرکش ہے، ظالم ہے، کافر ہے۔ اللہ کا حکم ہے جہاد کرو، اس سے قتال کرو۔ مسلمانوں کا لشکر روانہ ہوا۔ قصہ تو لمبا ہے، سورہ بقرہ میں قصہ موجود ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام یہ نوجوان لڑکے تھے۔ اس نے کہا کہ میں بھی جہاد میں شریک ہو جاؤں۔ بادشاہ نے اعلان دیا اگر کسی نے دشمن بادشاہ کو، لشکر کے بڑے کو مارا، میں اپنی آدھی بادشاہی بھی اس کو دوں گا اور اپنی بیٹی بھی اس کو شادی دوں گا۔ تو اب یہ دو اعلان ہو گئے۔ اس اعلان کا مقصد ہوتا ہے کہ لشکر میں جوش پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو، جس کو جتنی طاقت ہے وہ اقدام کرے۔ سنت ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ من قتل قتیلا فلہ صلبہ، حضور بھی اعلان دیتے تھے۔ جس نے جالوت کو قتل کیا، میری آدھی بادشاہی اس کی اور میری بیٹی بھی اس کی شادی میں۔ تو داؤد علیہ السلام کو اللہ نے چاہا، انہوں نے جذبہ کیا۔ یہ بکریاں چراتے تھے، اس کے پاس پتھر پھینکنے کا اٹکل ہوتا تھا۔ ایک رسی ہوتی ہے، اس کے بیچ میں وہ پتھر ڈال کر اس کو ایسے پھیر پھیر کر پھینکتے ہیں تو وہ پتھر دور تک جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں یہ دیہاتی چرواہے یہ بہت کھیلتے تھے۔ اس زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا۔ داؤد علیہ السلام چرواہ ہونے کی حیثیت سے اس کام میں ماہر تھے۔ رسی کے اندر وہ پتھر ڈال کر ایسے پھینکتے اور جہاں چاہتے وہاں ڈالتے۔ یہ بھی ایک فن ہے۔ بندوق کے ذریعے نشان لگاؤ، رائفل کے ذریعے نشان لگاؤ، یا اس رسی کے ذریعے صحیح نشان تک پتھر پہنچاؤ۔ یہ ایک فن ہے، تجربہ ہے، مہارت ہے۔ تو داؤد علیہ السلام بظاہر غریب آدمی تھے، لیکن دل کے سچے اور تجربہ کار تھے۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ بادشاہ کو میں ہی ماروں گا۔ میدان میں آمنے سامنے ہوئے تو واقعی داؤد علیہ السلام نے بادشاہ کو گرا دیا۔ اس کے ذریعے بادشاہ مر گیا۔ تو مسلمانوں کے بادشاہ نے اعلان کے موافق جو اعلان کیا تھا، وعدہ کو پورا کیا۔ کہا کہ داؤد میری آدھی بادشاہی آپ کی اور میری بیٹی بھی آپ کی ہو گئی۔ جب داؤد علیہ السلام بادشاہ کے داماد بن گئے اور آدھی بادشاہی اس کی ہو گئی تو بادشاہ ہو گئے۔ لیکن اتنے سچے تھے یہ داؤد، اللہ کے ساتھ اس کا رابطہ، اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت۔ اللہ کی عبادت بہت کرتے تھے، لیکن انہوں نے رات کے 6 حصے بنائے۔ ساری رات کو اس نے 6 حصے بنائے۔
آدھی رات آرام کرتے نیند کرتے تھے، 600 میں آدھی ہے 3، 6 کا آدھا 3، مثال کے طور پر 6 گھنٹے بناؤ تو 6 گھنٹوں کا آدھا ہے 3 گھنٹہ، 3 گھنٹہ آرام کرتے اور پھر اٹھ کر 2 گھنٹے عبادت کرتے تھے، اللہ کے سامنے رکوع کرتے، سجدہ کرتے، روتے، معافی مانگتے، ذکر میں مشغول رہتے تھے، جس نے بنایا اس کے سامنے سر جھکاتے تھے۔ تو 6 میں 2 گھنٹے یہ ہے تہائی، 6 سے 2 یہ ہوگا تیسرا حصہ، تہائی۔ 6 گھنٹوں میں 2 حصے عبادت، پھر آخری 1 گھنٹہ آرام کرتے تھے، تھکاوٹ ہوتی ہے پھر یہ 1 گھنٹہ آرام کیا تو طبیعت صحیح۔ نماز کو انہوں نے رات کے وقت اس طرح تقسیم کر دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واہ داؤد واہ، آپ کی عبادت بہت بہترین عبادت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قصہ سنایا کہ داؤد رات کو اس طرح عبادت کرتے تھے، پھر حضور نے کہا احبو، بہت اچھا طریقہ تھا داؤد کا، واہ داؤد واہ۔ نیند نفس کا حق بھی پورا ہوا، پھر تہائی 2 گھنٹے، 6 گھنٹوں میں 2 گھنٹے اللہ کی عبادت، پھر چونکہ دن کو اور کام کرنے ہیں تو پھر تھوڑی دیر آرام۔ جب حضرت طالوت علیہ السلام اللہ کو پیارے ہوئے، جو پہلے بادشاہ تھے، تو مکمل بادشاہ داؤد علیہ السلام ہو گئے۔ پہلے آدھے ملک کے بادشاہ تھے، لیکن جب طالوت علیہ السلام اللہ کو پیارے ہوئے تو باقی آدھے کا بادشاہ بھی داؤد بن گئے، تو اب وہ مکمل ملک کا بادشاہ داؤد۔ تو اللہ کا شکر بجا لاتے تھے، اللہ تیرا شکر، میں اللہ کے بندوں کی خدمت کر رہا ہوں۔ نماز سے محبت۔ پھر روزہ، نمبر 2 روزہ۔ حضور نے فرمایا داؤد علیہ السلام کو اللہ نے طاقت دی تھی، صحت دی، 1 دن روزہ رکھتے تھے، 1 دن نہیں رکھتے، 1 دن روزہ، 1 دن افطار، عربی میں کہتے ہیں روزہ نہ رکھنا افطار، 1 دن سیام، 1 دن افطار۔ مکمل زندگی داؤد علیہ السلام نے اس طرح بنا دی۔ بادشاہ ہیں، وقت کی بادشاہ ہیں، بادشاہ ہو کر روزانہ ہمیشہ یہ معمول، 1 دن روزہ رکھا، نفس سے جنگ کی، اللہ راضی ہو جائے اس کے لیے اپنے آپ کو بھوکا رکھتا ہوں، دوسرے دن کھانا کھایا، تھوڑی طاقت ہو، میں مخلوق کی خدمت کر سکوں، زیادہ پریشانی پیدا نہ ہو۔ اللہ سے اس کی اتنی محبت تھی، بادشاہ ہونے کے باوجود مجاہد نفس جاری ہے، 1 دن روزہ، 1 دن افطار، تو سال میں 6 مہینے روزے اور 6 مہینے افطار۔ حضرت داؤد علیہ السلام سال میں 6 مہینے روزہ رکھتے تھے، یہ ان کی بڑی محنت ہے کہ سال میں 6 مہینہ روزہ۔ اے مسلمان، تیرے لیے آسانی کی گئی تو سال میں 6 مہینے نہیں تو سال میں 1 مہینہ روزہ رکھ۔ یہ مسلمانوں کے لیے قرآن مجید جن کے اوپر نازل ہوا، اس محبوب خدا اور اس کی امت کے لیے یہ قانون بنا کہ سال میں 1 مہینہ۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا جس طرح پہلے لوگوں پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا۔ روزہ پہلے بھی تھا۔ روزہ رکھنے میں ایک تو اللہ کے لیے نفس سے لڑ رہا ہے، یہ اللہ کو راضی کرنا ہے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے۔ نمبر 2 نفس کی خواہش کو توڑنا، یہی تو کمال ہے انسان کا۔ کامل انسان وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہش کو روک سکے۔ اگر نفس کی خواہش کو روک نہیں سکتا تو پھر یہ انسان نہیں، پھر تو حیوان ہے، یہ تو بیکار ہے، کسی کام کا نہیں۔ کہتے ہیں نا فوجی، اتنا وہ پریکٹس کرتے ہیں، مشق کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہیں، بس افسر کا حکم جو ہوا بس ٹوٹ پڑے گا، بس فوراً ہجوم روانہ ہو جائے گا۔ ان کو سمجھاتے ہیں، ان کو محنت کراتے ہیں،
تو آپ مسلمان ہیں نا، کم از کم نفس کی خواہش کو توڑنے والی قابلیت تو پیدا کریں. نفس جو کہے ویسے، جو میرا رب حکم کرے ویسے. تو یہ روزہ رکھنا نفس سے لڑنا ہے. پھر روزہ رکھنا دل کو صاف کرنا ہے. اندر جو کولیسٹرول کا مادہ ہے، چربی والا مادہ ہے، اس کو صاف کرنا ہے. دماغ کی نالیوں کو دھونا ہے، واش کرنا ہے. گاڑی چلتے جب گاڑی کو لے جاتے ہیں دھونے کے لیے، یعنی گاڑی کو دھو کر آؤ. آدمی اپنے جسم کو بھی دھوتا ہے ہفتے میں یا 3 دن میں. کچھ لوگ روزانہ غسل کرتے ہیں. تو جسم کو دھونے کی ضرورت ہے، تو دماغ کی نالی اور دل کی جو نالیاں، ان کو بھی دھونے کی ضرورت ہے. دل کی نالیاں دھلتی ہیں پیٹ خالی کرنے سے. آپ کا پیٹ جتنا خالی ہوگا اتنا یہ نالیاں صاف ہوں گی. پوری رگوں میں صفائی آ جائے گی، پھر قوت آ جائے گی. کہتے ہیں کچھ گھوڑے ہوتے ہیں، ان کو مضبوط بناتے ہیں، تیز رو بھاگنے والا، تو اس کو بالکل بھوکا رکھتے ہیں، کمزور کرتے ہیں، کمزور، انتہائی کمزور ہونے کے بعد پھر ان کو کھلاتے ہیں. پھر گھوڑا ماشاءاللہ اتنا تیز ہوگا کہ واہ واہ. آپ کو پتہ ہے کیوں اس کو اتنا کمزور کرتے ہیں، دبلا کرتے ہیں، پھر اس کو کھلاتے ہیں؟ کہ دبلا ہونے سے جو اندر بوجھ تھا رگوں کا، وہ رگیں صاف، بوجھ ختم، گھوڑا ہلکا، پھر بھاگنے میں تیز. تو یہ ایک تجربہ ہے. جو کام والے لوگ ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں. تو آپ کے لیے سال میں 1 مہینہ آپ کے دل دماغ رگوں کی صفائی کا ایک ذریعہ بنایا. پھر آپ کچھ بھوکے ہوں گے تو آپ کو بھوکے لوگوں کی بھوک کی قدر ہوگی. کچھ بھوک جو آئے تو پتہ چلتا ہے یار، بھوک پیٹ خالی ہو تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، روٹی کی کتنی ضرورت ہے. تو جو مسکین لوگ ہیں، غریب ہیں، تو وہ آپ کو یاد آئیں گے. یہ ایک مشق ہے، اس سے آپ خیرات کر سکیں گے، غریبوں کی مدد کر سکیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے داؤد علیہ السلام کے روزے کی تعریف کی. ہاں، جو بیچارہ معذور ہے، واقعی بیمار ہے، بوڑھا ہے، رکھ نہیں سکتا، تو 1 روزے کے بدلے میں 2 کلو آٹا، یا اس کی قیمت اللہ کی راہ میں. اللہ تعالیٰ کسی کو پریشان نہیں کرتا، بیمار نہیں کرتا، مارتا نہیں، اس کو ہوشیار کرتا ہے، بندہ بناتا ہے. اگر آپ سمجھتے میں بیمار ہوتا ہوں، واقعی آپ بیمار ہیں، تو پھر آپ 1 روزے کے بدلے میں 2 کلو اللہ کی راہ میں دیں، یا اس کی قیمت کسی مستحق مسکین کو دیں. تو یوں سمجھیں میرا روزہ ہو گیا. اللہ عز و جل آپ کو اور ہمیں اپنے پیارے دوستوں کی طرح زندگی گزارنے کی توفیق. اللہ کے پیارے بندے دنیا میں گزرے، ہمارے نبی نے پیاروں کے قصے سنائے. اللہ کے دوستوں کے قصے سننے میں دل خوش ہوتا ہے.